قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ یہ آدم علیہ السلام کی دوسری عظمت کا تذکرہ ہے۔ پہلی عظمت یہ ہو رہی ہے کہ آدم کو اللہ نے تعلیم دی، علم دیا، وہ علم جو مخلوق میں دوسروں کے پاس نہ تھا۔ فرشتے جو تھے، جن جو تھے، یہ موجود تھے، ان میں سے آدم کو اللہ نے تخلیق کے بعد تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، یہی ان کے لیے عزت کا سبب بنا۔ تو یہ عزت دیکھ کر دوسری مخلوق کے وہ فرشتے جو اللہ کے بڑے عابد اور مقرب تھے، انہوں نے اعتراض کیا، اللہ نے اس کا جواب دیا، اور اس جواب میں پھر ان کو خاموش کرانے کے لیے اور آدم علیہ السلام کے اعزاز کو بحال رکھنے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ لیا فرشتوں کی موجودگی میں۔ کالا، کہا اللہ نے، کالا سے مراد کون ہے؟ اللہ۔ کیا کہا؟ یا آدم، یا حرف ندا کا ہے، جس پر بھی آئے اسے منادا کہتے ہیں۔ اگر وہ مفرد ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے، اگر وہ مضاف وغیرہ ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے۔ یا آدم پر پیش جو ہے ضمہ جو ہے وہ اس یا کی وجہ سے ہے۔ یا آدم، اے آدم، یا بمعنی عادو ہوتا ہے، اس کے اندر فعل معذوف ہوتا ہے۔ انبئہم، انبئ، انبع ینبئ، انبع کے معنی ہوتا ہے خبر دینا، اسی سے نبی ہوتا ہے، نابا ہوتی ہے، یہ سب لفظ اسی سے نکلے ہیں۔ تو انبئہم یہ امر ہے، خبر دے ان فرشتوں کو، ہم کی ضمیر فرشتوں کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آدم ان فرشتوں کو خبر دے دو، کس کی؟ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، بِأَسْمَائِهِمْ، ان ناموں کی۔ اسماء جمع ہے اسم کی، اسم کا معنی ہوتا ہے نام، ہم کا مرجع جو ہے وہ اسماء کی طرف لوٹ رہا ہے، ان چیزوں کی طرف جو جن کا اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے جب یہ اللہ کا سوال سنا تو جواب تو آتا تھا، جواب دے دیا۔ فلما انبأہم، جب آدم علیہ السلام نے، وہی پھر انبأ آ گیا، نبا ان سے، خبر دی ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ، وہی وہ لفظ پہلے گزرا ہے، ان ناموں کی۔ جب بتا دیا تو فرشتے لاجواب ہو گئے، انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی۔ تو آدم کی عزت بنی، کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ نے کہا فرشتوں کو کچھ ڈانٹ پلاتے ہوئے، کچھ آدم کی برتری کی وجہ سے، کہ تم اپنی کمی کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اب دو جواب۔ اب حقیقت سامنے ہوئی تو پھر بات واضح کہ فرشتوں نے اپنی ہار مانی۔ کہا، پھر اللہ نے کہا ان فرشتوں کو مخاطب ہو کر، حمزہ استفہام کا ہے، سوالیہ ہے، کبھی یہ انکار کے لیے بھی آتا ہے یا استوا کے لیے، یعنی
کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ یعنی کہا تھا تاکید کے لیے، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی، بے شک میں، عالم، زیادہ علم رکھنے والا، اسم تفضیل ہے، علم سے ہی ہے، انی عالم، ہاں یا متکلم کا صیغہ، تفضیل نہیں، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب، چھپی چیزیں، آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ تم نے میری بات پہ یقین نہ کیا، آدم کی عظمت نہ مانی، اور تم نے اس کو زمین میں نظام چلانے کے لیے حکمران ماننے کو تم تیار نہ تھے، تو حکمران تم نہیں بن سکتے۔ عبادت کے ذریعے، نیکی کے ذریعے صوفی بننے سے حکمرانی نہیں ہے، علم کے ساتھ ہے، جرت کے ساتھ ہے، اس کے اندر قوت گویائی بھی ہو اور قوت دفاع بھی ہو، اپنے اندر وہ لڑنا جانتا ہو اپنے حق لینے کے لیے، اور اپنا معافی ضمیر اظہار کرنے کے لیے اس کے پاس معلومات ہو۔ جس کے پاس معلومات ہوں گی وہ ان سے بہتر ہے جن کے پاس نہیں ہے، وہ لائق ہے اس بات کے کہ اس کو سرداری دی جائے، اس کو امامت دی جائے، اس کو خلافت دی جائے، اس کو اعزاز دیا جائے۔ آدم کو یہ ملا۔ فرشتے بے شک نیک تھے، تو نیک اپنی جگہ پر ہزاروں نیک ایک عالم کے پاؤں کی خاک کے برابر ہے۔ وہ عالم جو ہوتا ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے چاند کے ساتھ۔ ستاروں میں روشنی، ستاروں میں بھی ہے، مسلمانوں کے پاس، تمام کے پاس دین کی وجہ سے روشنی ہے، لیکن چاند جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ منور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس روشنی زیادہ ہے، کیونکہ عالم کے پاس علم زیادہ ہے۔ وہ اس کو فضیلت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علم والے کو۔ اللہ نے دوسری جگہ پر خود کہا ہے کہ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں یہ برابر نہیں ہے، کیونکہ وہ اونچا ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے، اس کا مقام ہے۔ دوسروں کو چاہیے کہ اس کو مانے۔ اللہ نے یہی چیز فرشتوں سے، ان کو اپنی نیکی پہ مان تھا، گھمنڈ تھا، اللہ نے کہا تمہاری نیکی تم تک ہے، اور یہ علم دنیا کو سنوارنے، تم اپنی نیکی سے خود سنورو گے، نیکی کے اپنے تک ہوتی ہے، اور علم کا، عالم کا علم ساری دنیا کو سنوارنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اس کی، یہی تو خلافت کا مقصود تھا کہ اس علم کے ذریعے لوگوں کو سنوارا جائے، اور وہی حق رکھتا ہے جس کو پاس وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہو، تاکہ اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ وعالم، اور میں علم رکھتا ہوں، ما تبدون، جو تم اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، یہ واو جو ہے یہ عالم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ دونوں چیزیں جدا جدا ہے، تبدون علیحدہ ہے اور تکتمون علیحدہ ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ یہ واو آ کر ان کی مغایرت بھی کہ یہ غیر ہیں دونوں آپس میں، قتم اور چیز ہے اور ابدا اور چیز ہے، چھپانا اور ظاہر کرنا جو جدا جدا ہے، لیکن عالم دونوں کو حاوی ہے، دونوں کے لیے عالم برابر ہے، کہ مجھے علم ہے کس بات کا جو تم ظاہر کرتے ہو اس کا بھی علم ہے، اور جو تم سینوں میں چھپائے ہوئے ہو اس کا بھی مجھے علم ہے۔ یہ عالم کا عطف کے ذریعے جو ہے نا، دوسرا یہ عربی زبان ہے نا، وگرنہ وہاں چاہیے تھے عالم ما تبدون و عالم ما کنتم تکتمون، تم اپنی زبان میں بولو گے تمہیں یہ بولنا پڑے گا، لیکن عربی میں یہ
تخصیص ہے کہ تھوڑے لفظ معنی زیادہ. وعالم اور میں علم رکھتا ہوں ما تبدون ابدا یبدی ظاہر کرنا جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو.